جہاد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی، ہمیں اس کے اسلام کا ایک اہم رکن ہونے سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، کبھی اس میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے جہاد، لیکن وہ جہاد جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہ جہاد نہیں جس کا نام لے کر آج معصوموں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، وہ جہاد نہیں جس کے نام پر آج خودکش حملے کر کے اور لوگوں کی زندگیاں لی جا رہی ہیں، جانیں لی جا رہی ہیں۔ وہ جہاد جس کا امیر یہ کہتا ہے کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ نہ کرنا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر جہاد کے ہر لشکر کو یہ تعلیم تھی کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ آور نہ ہونا۔ آپ کے ہر جہاد کے اندر یہ تعلیم تھی کہ لا تقتلوا ولیدا ولا شیخا صبیا ولا شیخا فانیا ولا امرأۃ، کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ وہ جہاد تھا۔ یہ اس دور میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں جب جنگ کا دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا، جنگ کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں تھا۔ جنگ کے معنی یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آ گیا تو ہر کام جائز ہے، لیکن یہ جہاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس میں حدود و قوانین متعین فرمائے، اس کے ضوابط متعین فرمائے، کب جائز ہے کب ناجائز ہے، کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے۔ اس لیے آپ یہ جہاد کو جو آج بدنام کیا جا رہا ہے اس غلط طریقے سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ کفر اور اسلام کے اختلاف میں جو اصل چیز ہے وہ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت اور ہمدردی ہے اور دعوت ہے۔ ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد کو بھی، لیکن ان خاص قواعد و ضوابط کے تحت جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ فامشي التراب يضمني وهو غطاء